اور ہمارے ملک کے بچانے والے، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ہمارے ملک کے بچانے والوں میں ہم جن لوگوں کا سب سے پہلے نام لیتے ہیں ان میں وہ شہید ہیں جنہوں نے سرحد پر دشمنوں کی گولیاں کھا کے جان دی ہے۔ ہمارا سلام ان شہیدوں پر اور ان شہیدوں کی ماؤں پر جنہوں نے ایسی اولادوں کو جنما جن کا سینہ ہمیشہ بھارت کی دھڑکن لے کر دھڑکتا ہے۔ میں سوچتا تھا بابا، آپ کا یہ بھارت سوابھیمان ٹرسٹ جب سے آپ نے شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا تب بھی مجھے بتایا، بعد میں بھی مجھے خیال آیا، یہ کوئی ایسا ٹرسٹ نہیں ہے کہ جس کو پیسے چاہیے، ایسا ٹرسٹ نہیں ہے جس کو نام چاہیے، ایسا ٹرسٹ ہے جس کو ہندوستان چاہیے۔ اور یہ ہر ہندوستانی کے دل میں دھڑکنا چاہتا ہے، ہر ہندوستانی کے دل میں رہنا چاہتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، سردار ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، کسی بھی کاسٹ کا ہو، کسی بھی جاتی کا ہو۔ لیکن کوئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ بابا رام دیو کو ضرورت کیا ہو گئی یہ انقلاب لانے کی؟ انقلاب تو گاندھی جی لائے تھے، اب دوسرے انقلاب کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، ہے انقلاب کی ضرورت۔ کل کا انقلاب کشتی کو بچانے کے لیے تھا، آج کا انقلاب کشتی کے مسافر کو بچانے کے لیے۔ آج کا انقلاب ہم سب کو بچانے کے لیے ہے۔ ایک مدعا جو شاید بہت پہلے سے ہے، ابھی بھی ہے، سب لوگ کہتے ہیں کہ سوئس بینک سے پیسے لائے جائیں۔ میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بابا مجھے پتا نہیں وہ پیسے کب لائے جائیں گے، لیکن جو جا رہے ہیں اگر انہیں بھی روک لیا جائے تو دیش بہت بچ جائے گا۔ کیونکہ ایک آدمی کنویں میں ڈوب چکا ہے اور ایک آدمی کنویں میں ڈوب رہا ہے۔ آپ بتاؤ آپ کس کو بچائیں گے؟ یاد رکھیے گا، جو ڈوب چکا ہے اس کو بچانے کی بات آپ بعد میں کریں گے، لیکن جو ڈوب رہا ہے، جی جو ڈوب رہا ہے، اور یہ ہمارے اور آپ کے بچانے سے نہیں ہوگا، بلکہ ہر وہ آدمی جو قرآن پر، گیتا پر، رامائن پر ہاتھ رکھ کے، بائبل پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہے کہ میں دیش کی سیوا کروں گا، کاش اگر ایک لمحے وہ اپنی ماں کو یاد کرے تو کبھی دغا بازی نہ کرے۔ میں اس منچ سے اعلان کرنا چاہتا ہوں، چلو سلام کرتے ہیں ان ماؤں کو جنہوں نے ایسی اولاد جنمی، جنہوں نے دیش کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے، اور بتا دو دنیا کے سارے لوگوں کو کہ ہم دنیا کے کسی ملک کے بہکاوے میں کبھی نہیں آتے، اور کسی بھی دولت کو ہم کبھی بھی دیش کے بدلے میں قبول نہیں کرتے، کسی بھی عزت کو دیش کے بدلے میں قبول نہیں کرتے۔ اور بتا دو لوگوں کو کہ ہم بھارتی اپنے شہید کے ناخون کا اپمان برداشت نہیں کر سکتے تو خون کا اپمان کیسے برداشت کر سکیں گے؟ یاد رکھو، جو جان دے کر چلا گیا وہ مرا نہیں، وہ آج بھی تمہاری آنکھوں میں دیکھتا ہے، جھانکتا ہے۔ اور جب تم کوئی گندا کام کرتے ہو، کوئی اپرادھ کرتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ شاید میں نے تمہارے لیے جان نہیں دی، تم بھارت کے وہ بیٹے نہیں ہو جس کی چھاتی کو بچانے کے لیے میں نے اپنی چھاتی پہ گولی کھائی۔ میرے ایک دوست آئی پی ایس ادھیکاری ہیں، انہوں نے ایک بڑا اچھا واقعہ مجھے بتایا۔ اشفاق اللہ کے بابا کو برٹن کورٹ نے بلا کے یہ کہا کہ اگر آپ معافی مانگ لیں نواب صاحب تو ہم ان کی غلطی معاف کر دیں گے، کیونکہ آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، آپ نواب آدمی ہو، رائل آدمی ہو۔ تو کٹگرے میں کھڑے ہوئے ایک بوڑھے باپ نے بولنا شروع کیا۔ جج یہ سوچ رہا تھا کہ معافی کی گہار لگائے گا، شکریہ کی بوچھار لگائے گا،
لیکن جب بوڑھے باپ نے بولا تو ایک شب بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے بیٹے کے 7 ٹکڑے کر دے تاکہ مجھے اپنی بھارت کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ میں نے ہندوستان پہ 1 بیٹے نہیں 7 بیٹے قربان کیے ہیں۔ یہ دیش کہتے ہیں ویر جوانوں کا، کہتے ہیں کہ یہ دیش ہے کسانوں کا، لیکن آپ دیکھیے اس دیش میں جوانوں کی کیا حالت ہے اور اس دیش میں کسانوں کی کیا حالت ہے۔ اسی حالت کو بدلنے کے لیے بابا رام دیو نے ایک مہم چھیڑی ہے۔ یہ ایک انقلاب ہے۔ یہ انقلاب دلوں میں نہیں بستا، یہ انقلاب دلوں میں بستا ہے۔ آپ یقین رکھیے اس منچ کا اور اس منچ پہ بیٹھے رہبروں کا صرف ایک ہی کہنا ہے، نہ ہم پرانت کی بات کرنے آئے ہیں، نہ ہم کاسٹ کی بات کرنے آئے ہیں، نہ ہم ریلیجن کی بات کرنے آئے ہیں، چونکہ ان سب باتوں میں سب کے دل کو سکون تو مل جاتا ہے، لیکن ایک ماں جو کل سے آج تک اداس ہے وہ اداس ہی رہ جاتی ہے۔ ایک چیز چھوٹ جاتا ہے جسے دیش کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی گجرات کے سوابھیمان کی بات کرتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن گجرات بھارت کا حصہ ہے۔ اگر کوئی مہاراشٹر کے سوابھیمان کی بات کرتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وہاں دوسرے کو بھی کام کرنے کا حق ہے۔ اگر کوئی آسام کی بات کرتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وہاں اس دھرتی سے جنمے ہر انسان کو کمانے کا حق ہے۔ اگر کوئی اتر پردیش کے اسمیتا کی بات کرتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس چھیترواد میں ایک ماں ہے جسے ہم بھارت کہتے ہیں، وہ کہیں چھوٹی جا رہی ہے، وہ کہیں چھوٹی جا رہی ہے، جس کے لیے میں نے لاسٹ پروگرام میں بابا کے یہاں کہا تھا کہ جب گاندھی سے یہ کہا گیا کیا ہوتا ہے ایک پاکستان کے الگ ہو جانے سے، تو آپ نے کنگ سے کہا تھا کہ تم حکومت کرنا تو جانتے ہو، محبت کرنا نہیں جانتے۔ ایک پاکستان کو دیش سے الگ کرنے سے بھارت کا مسئلہ اس لیے نہیں حل ہوتا کہ 7,50,000 گاؤں میں ان راستوں کا میں کیا کروں کہ جو مندر سے شروع ہوتے ہیں مسجد پہ ختم ہوتے ہیں، مسجد سے شروع ہوتے ہیں مندر پہ ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے اس دیش کی اسمیتا کو بچانے کے لیے، پھر دوہرا رہا ہوں، دیش کی اسمیتا کو بچانے کے لیے، پھر دوہرا رہا ہوں، ملک کی اسمیتا کو بچانے کے لیے، کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک کا جو علاقہ ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہاتھ سے ہاتھ کو ملاؤ، قدم سے قدم کو ملاؤ، جگر سے جگر کو ملاؤ، نظر سے نظر کو ملاؤ۔ سطح میں بیٹھا ہوا کوئی بھی ہے اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اسے بتا دو، ہم بھارت کے غریب ہندوستانی اگر ووٹ دے کے تمہیں کرسی پہ بٹھا سکتے ہیں تو تمہیں کھینچ کے اتار بھی سکتے ہیں۔ نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر سے کوئی کہتا ہے بھارت ماتا کی جے تو ادھر سے آواز آتی ہے، ادھر سے نہیں آتی، ادھر سے کوئی کہتا ہے تو ایک کونے سے آواز آتی ہے دوسرے سے نہیں۔ تمہاری ماؤں کے حلال دودھ سے بنے ہوئے حلال خون کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو۔ میں کہوں گا ہندوستان، تمہیں کہنا ہوگا زندہ باد ہندوستان، ہندوستان، ہندوستان۔ اور جب میں یہ جملہ کہتا ہوں تو کہنے کو جی کرتا ہے کہ دنیا کے لوگ اس پروگرام کے مادھیم سے دیکھ لیں کہ بھارت میں بھارت کے نام پر ساری دنیا اگر اپنی آبادی کا اندازہ لگائے تو دنیا میں زندگی کے نام پہ جینے والے اتنے نہیں ہیں جتنا بھارت میں بھارت کے نام پہ مر جانے والے لوگ ہیں۔ دوستو، اس ابھیان میں سب سے بڑی بات ووٹ، کسی پارٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں، بابا یہاں موجود ہیں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے ٹوک سکتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف ہندوستان اور ہندوستانیت کی بات کر رہے ہیں، نہ ہی ہم کسی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، نہ ہی ہم کسی کے ایڈڈ ہیں، نہ ہی ہم کسی کے ایجنٹ ہیں، نہ ہی ہم کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہمیں صرف اور صرف اور صرف
اپنی ماں اپنے ہندوستان سے پیار ہے، اپنے ملک سے پیار ہے۔